بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں کی جانے والی خرافات اور ان کا تدارک۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وجہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر مفسرین اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا کہ وہ جیسے ہی ایمان قبول کرتا ہے، ایمان کی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، تو پھر اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ شیطان کی تو کوشش ہوتی ہے انسان کو بہکاتا رہے، آخری وقت تک، آخری سانس تک شیطان انسان کو بہکاتا رہتا ہے۔ بعض محدثین نے تو اس بات کو بھی نقل کیا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ مبارکہ دکھائی جائے گی تو وہاں پر بھی وہ ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے تو کوشش کرتے رہنا ہے کہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دیا جائے، صراط مستقیم سے ہٹا دیا جائے، لیکن جس پر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہوتی ہے وہی انسان بچتا ہے۔ تو ماہ محرم الحرام کے اندر واقعہ کربلا ہوا، ہر مسلمان اس چیز کو جانتا ہے، اور اس واقعے کا غم کرنا اور آنسو بہہ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ہر مسلمان کرتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کا یہ تقاضا ہے، اگر کوئی اس حوالے سے غم نہیں کرتا تو گویا کہ اس کی محبت ناقص ہو گئی اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے، اور جس کی محبت اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے ناقص ہو گئی گویا کہ اس کا ایمان بھی ناقص ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے آپ اور اپنی اولاد سے بڑھ کر بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کی آل سے بھی محبت کی جائے۔ اگر کوئی آپ کی آل سے محبت نہیں کرتا تو گویا کہ اس کا ایمان کامل نہیں، اس کی محبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کامل نہیں ہے۔ تو اس لیے واقعہ کربلا کا غم رکھنا اور ان کی شہادت کا ذکر کرنا یہ ثواب بھی ہے۔ شہداء کا ذکر کرنے سے بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی صالحین ہیں، اور شہداء کے شہادت پر غم کا اظہار کرنا یا آنسو بہہ جانا یہ ایک فطری عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تینوں بیٹے وصال کر گئے۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، ان کے نزع کا عالم تھا، آخری وقت تھا، جیسے ان کا سانس ختم ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں لیا تو آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی غم کا اظہار فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت میں فطری طور پر آنسو کا بہہ جانا یہ تو جائز ہے، لیکن کسی فوت ہونے والے پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، شور و گل کرنا، میں اس سے تمہیں منع فرماتا ہوں۔ اب اس حدیث پاک سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو محبتاً آنسو کا نکل آنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن کسی مرنے والے پر مرثیہ پڑھنا، بلند آواز سے چیخ و پکار کرنا اور واویلے کرنا، اس پر نوحہ کرنا یا اس پر ماتم کرنا، ان تمام چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ کہیں سے گزر ہوا تو ایک عورت بلند آواز سے چیخ و پکار کر رہی تھی، چونکہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو جسم کو پیٹنے کی اور وویلے کرنے کی اور چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو منع کیا کہ یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ والا غم آپ پر گزرا ہوتا تو پھر میں دیکھتی یہ غم آپ کیوں نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خاموشی سے گزر گئے۔
کسی بتانے والے نے اس خاتون کو بتایا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام گزرے ہیں۔ جب اس عورت کو ہوش آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر بھی اس کو یہی شرعی مسئلہ بتایا کہ ہمارے اسلام کے اندر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، وویلا کرنا، پیٹنا یا چیخ و پکار کرنا کسی مرنے والے پر، اس کی شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ اب اس عورت کو سمجھ آئی کہ آقا کریم علیہ السلام چونکہ بانی اسلام ہے، خود ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس عورت نے وہیں پر توبہ کی اور آقا کریم علیہ السلام کی بات سن کر وہاں سے کوچ کر گئی۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو اسلام کو گزارنے کا ہمیں انداز دیا، ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل چونکہ ماہ محرم الحرام کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، ہمارے اس پرفتن دور کے اندر ہمارے کچھ اہل سنت و جماعت کے بھی افراد ہیں جو غم کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر سوگ صرف 3 دن ہے۔ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کا سوگ 3 دن تک منایا جا سکتا ہے، افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے۔ بس اوقات لوگ پہلی عید پر چلے جاتے ہیں، حالانکہ انسان کو فوت ہوئے 1 ماہ ہو گیا یا 2 ماہ ہو گئے، پہلی عید اس لیے جا کر منائی جاتی ہے کہ چلیں ان کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، پہلی عید ہے، پھر جا کر اس غم کو تازہ کیا جاتا ہے، مرنے والے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ غم کو تازہ کیا جائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ سوگ منانا صرف 3 دن تھا، 3 دن سے زائد سوگ منانا یہ شریعت کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 4.25 ماہ تک اس کا اظہار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے 3 دن سے زائد کا سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی رہا کہ واقعہ کربلا، شہداء کربلا کے حوالے سے یوں غم کا اظہار کرنا کہ اچھا لباس بھی نہ پہنا، گھر کے اندر جھاڑو بھی نہ دینا اور چارپائی پر بھی نہ سونا، جیسے کہ ان لوگوں کی رسومات ہیں، وہ اس طرح غم کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ لباس بھی صاف ستھرا نہیں پہنتے، نہ ہی کسی فنکشن میں جاتے ہیں، گویا کہ وہ غم کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ جو شہداء کربلا ہیں ان کو خود یہ شہید کہہ رہے ہیں۔ اور شہید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید تو زندہ ہوتا ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ جو زندہ ہے پھر اس کے بارے میں سوگ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ماتم کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں نوحہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر ہمارے کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں، وہ پیسوں کی خاطر ماتم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے جلوسوں میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں، ان کے مجالس میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو لوگ ماتم کر رہے ہیں اس کو وہ اسلام کا حصہ بناتے ہیں، جبکہ یہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ وہ اس پر دلائل بھی آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو کوئی بھی اتھینٹک ایسی کبھی دلیل نہیں ملے گی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ مجھے بتائیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ ان احباب نے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی نوحہ نہیں کیا، کوئی وویلا نہیں کیا، بلکہ سال ثواب کیا تھا، ان کے ذکر کو بیان کیا تھا اور واضح کیا تھا ان کی شانوں کو بلند کرنے کے لیے۔ لیکن نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ کسی بھی حدیث پاک سے، کسی بھی تاریخ کی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی شہید کیا گیا زہر کے ذریعے۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان بھی موجود تھے، آپ کی اولاد میں سے بھی کئی احباب موجود تھے، آپ کے سگے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، آپ نے بھی اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے اندر 70 سے زائد افراد کو شہید ہوتے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور اس واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہے، اور آپ کی حیات میں 40 مرتبہ محرم الحرام کا مہینہ آیا۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا عمل تھا؟
کوئی بندہ ثابت کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی تاریخ کی کتاب بتا سکتی ہے، نہ کوئی راوی بیان کرنے والا یہ بیان کر سکتا ہے کہ آپ نے ماتم کیا ہوگا معاذ اللہ۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے سگے والد کو شہید ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے سگے بھائی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ننھے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوتے نہیں دیکھا؟ کئی بھائیوں کو آپ نے دیکھا، لیکن آپ نے 10 محرم الحرام کو 40 سال کی زندگی کے اندر کبھی آپ نے وویلا نہیں کیا، کبھی آپ نے نوحہ نہیں سنا، کبھی آپ نے نوحہ نہیں کیا، کبھی آپ نے ماتم نہیں کیا۔ ہاں آپ نے کیا ہے تو کثرت سے تلاوت قرآن مجید کی ہے، اگر آپ نے کیا ہے تو کثرت سے نوافل ادا کیے ہیں۔ اسلام کا یہی طریقہ ہے جو قرآن مجید بھی بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، لیکن شیطان کے قدموں کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کیا تھا؟ آپ آدھی رات کو اٹھ کے غریبوں کے گھروں میں جا کے کھانا تقسیم کیا کرتے تھے اور ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تو کئی گھروں سے آواز آئی کہ اب ہمارے گھر کے اندر کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں آ رہا۔ تب جا کر پتہ چلا کہ غریبوں کے گھروں کے اندر آدھی رات کو جو راشن پہنچا کر جاتا تھا وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ چھپ کر غریب لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ان اوصاف کا ذکر کرنا چاہیے ہمیں، ماہ محرم الحرام میں ان ہستیوں کی عبادت کا ذکر کرنا چاہیے، ان کی تہجد کا ذکر کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کی اشراق و چاش کا ذکر موجود ہے، ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے بیان کیے گئے ہیں، نہ کہ یہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، اس طرح کی جو رسومات ہیں ان سے ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچانا ہے۔ اسی طرح ان ایام کے اندر جو اغیار ہیں، جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، وہ نظر نیاز بھی بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی بسا اوقات شیعہ لوگ کھانا بھیج دیتے ہیں۔ اب اس کھانے کا کیا حکم ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ کھانا مسلمانوں کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اب اس کھانے کا کیا کیا جائے؟ آپ کسی کام والی کو دے دیں، ہمسائے کو دے دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ بعض نے تو یہ بھی لکھا کہ گھر کے کتے کو بھی وہ کھانا کھلانا جائز نہیں ہے۔ اتنی نفرت کا اظہار کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ نفرت کا اظہار کرو گے تو اسلام پورا آئے گا، اگر تم کھانا کھانے بیٹھ گئے تو پھر محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسے افراد کا تو کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے، سلام کرنا تو دور کی بات ہے، رشتہ داری قائم رکھنا تو یہ الگ بات ہے۔ جب کھانا کھانے کی اجازت گھر کے اندر نہیں دی گئی، گھر کے کتے کو بھی وہ کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ تعلقات کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ ملن جلن کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے عقائد ہی خراب ہو گئے۔ جس طرح کہ کل کا موضوع تھا عقائد کے حوالے سے کہ اگر ہمارے عقائد ہی درست نہ ہوئے تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی ساری بنیاد بے باطل ہو جائے گی، ہمارے اعمال میں سے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اصل ہوتا ہے انسان کا عقیدہ۔ عقائد کا تحفظ ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک اور صالحین لوگوں کے ساتھ ہو، اور جن کے عقیدے کے ساتھ ہمارا عقیدہ ملتا ہے ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اگر غلط لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو جس کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، جس کے ساتھ تعلق رہا، بروز قیامت اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، نیک اعمال کرنے والے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، درست عقائد رکھنے والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اغیار کی صحبت کو بالکل بھی اختیار نہیں کرنا۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو اصال ثواب کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے مجالس میں جائیں۔ ہمیں تو یہی حکم ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ یہ آگے جا کر بیان کیا جائے گا، لیکن جو ہمیں اسلام بتا رہا ہے، دین بتا رہا ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، رجب المرجب کا، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام۔ اس کے اندر غیر شرعی رسومات کا کرنا یہ شریعت کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے یہ بھی لکھا کہ 3 قسم کا لباس محرم الحرام کے مہینے میں نہ پہنا جائے۔ ایک لباس ہے سبز رنگ کا، اس کو یہ تعزیہ دار پہنتے ہیں۔ تعزیہ کسے کہتے ہیں
کہ یہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے مختلف قسم کے کھانوں کو جمع کر کے پتہ نہیں ایسے بے بنیاد الفاظ کو پڑھا جاتا ہے جن کی وجہ سے بندہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے سبز لباس پہننا، اس لیے ماہ محرم کے اندر سبز لباس پہننے کی ممانعت ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا لباس ہے سرخ رنگ کا، اس کو بھی نہ پہنا جائے کیونکہ یہ خارجی لوگ پہنا کرتے تھے، اور یہ خارجی کون ہوتے ہیں؟ جو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے دشمن ہیں اور ان کو گالیاں معاذ اللہ بکا کرتے تھے۔ اسی طرح سیاہ لباس یہ رازیوں کا طریقہ ہے، محرم الحرام کے مہینے میں سیاہ رنگ کا لباس بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ماہ محرم الحرام کے علاوہ آپ یہ لباس پہن سکتے ہیں سیاہ کلر کا، اس میں اجازت ہے، شرعاً اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن ماہ محرم الحرام کے اندر چونکہ یہ لوگ زیادہ پہنتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے کہ حدیث پاک ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں اس چیز سے بچنا ہوگا کہ سیاہ لباس ان دنوں کے اندر نہ پہنا جائے۔ اسی طرح بس اوقات ان کے فقیر آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اور کچھ خواتین بھی آ جاتی ہیں چھوٹے بچوں کو لے کر کہ یہ جی منت مانی ہوئی تھی، یہ غلام حسین ہے، اس کا نام چونکہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی منت مان کر لیا تھا، تو وہ پیسے بھی لیتے ہیں۔ تو ایسے افراد سے بھی اجتناب کیا جائے کہ اگر تو ان کا عقیدہ درست ہے، واقعتاً وہ سنی ہیں اور ان کے عقائد کو آپ جانتے ہیں، پھر تو آپ ان کی مدد کریں، لیکن بعض اوقات ایسے لوگ ماہ محرم کے اندر نمودار ہوتے ہیں جو پورا سال آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شیعہ ہے، ماہ محرم کے اندر آ کر پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کے تو تعلقات ان کے ساتھ ہیں، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، اور بس اوقات ان کے کھانوں کے اندر جو ان کا گھوڑا ہے شیعوں کا، اس کی نجاست کو بھی ملایا جاتا ہے، اس کی جھاگ کو بھی ملایا جاتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو گھوڑے کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ اسلام کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ سارے غیر شرعی طریقے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ماہ محرم الحرام کے اندر ہمیں ایسی غلط رسومات سے خود بھی بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی بچانا ہے۔ ماہ محرم الحرام کا تقدس ہے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اس کے اندر کثرت سے عبادت کر کے، کثرت تلاوت قرآن مجید کر کے شہدائے کربلا کو اصالہ ثواب کیا جائے، ان کی شان کو بیان کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں واقعہ کربلا کو سمجھ کر آگے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔